الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات میں ایک اصول جاری کر رکھا ہے، اور وہ ایسا بین الاقوامی اصول ہے کہ دنیا کا ہر انسان اس اصول کو مانتا اور جانتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک کامل حسین نہیں کہلاتی جب تک کہ وہ اپنے ہر پہلو کے اعتبار سے خوبصورت نہ ہو۔ اگر کسی ایک بھی پہلو کے اعتبار سے وہ بدصورت ہو تو اس کو کوئی بھی حسین نہیں کہتا، یا چند پہلوؤں کے اعتبار سے تو خوبصورت ہے لیکن چند پہلوؤں کے اعتبار سے بدصورت ہے تو لوگ اس کو حسین اور خوبصورت نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو بدصورت شمار کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کی آنکھیں تو خوبصورت ہیں، اس کے ہونٹ تو خوبصورت ہیں، لیکن ناک اس کی خوبصورت نہیں ہے، چپٹی ناک ہے، اب اس کو کوئی بھی خوبصورت نہیں کہتا ہے۔ یا کسی کی ناک تو بڑی خوبصورت ہے لیکن آنکھیں اس کی چندیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی اس کی آنکھیں ہیں، تو لوگ اس کو خوبصورت نہیں کہتے ہیں۔ یا اس کی ناک اور ہونٹ اور آنکھیں تو خوبصورت ہیں لیکن باقی بدن جو اس کا بالکل ٹیڑھا بیڑھا اور بیکار ہے تو بھی اس کو کوئی خوبصورت نہیں کہتا۔ ہاں، پورا کا پورا سراپا اگر اس کا خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں بھی خوبصورت، اس کی ناک بھی خوبصورت، اس کی ہونٹ بھی خوبصورت، اس کے ہاتھ پیر، اس کی انگلیاں وہ بھی خوبصورت ہیں، پورا سراپا اس کا خوبصورت نظر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کامل حسین ہے، یعنی یہ شخص خوبصورت ہے۔ لیکن کسی بھی ایک پہلو کے اعتبار سے اگر اس میں کوئی کمی رہتی ہے تو اس کو لوگ ناقص کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ حسن ظاہری ہے، گویا کہ دنیاوی زندگی کے اندر حسن ظاہری اور حسن صورت کی قیمت ہوتی ہے، لہذا ظاہری نظر کے اندر انسان اسے حسن صوری کو دیکھتا ہے کہ صورت وہ چیز کتنی خوبصورت ہے، مکان ہے تو کتنا خوبصورت ہے، کپڑے ہیں تو کتنے خوبصورت ہیں، دکان ہے تو کتنی خوبصورت ہے۔ تو گویا کہ جسم و جان کے علاوہ کائنات کے اندر جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس مادی کائنات کی خوبصورتی کا ایک اصول لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ مکان کے اندر اس کے ہر پہلو کے اعتبار سے وہ اگر کامل اور خوبصورت ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مکان بڑا خوبصورت ہے۔ ظاہری فرنٹ اس کا بڑا خوبصورت پرکشش ہو لیکن اندر داخل ہونے کے بعد پتہ چلے کہ کمرے سارے بیکار، اندر کی سیٹنگ بالکل بیکار، تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ مکان بڑا خوبصورت ہے۔
اسی طریقے سے انسان کی زندگی کی اور جتنی بھی مادی چیزیں کائنات میں نظر آتی ہیں اس کے حسن صوری کا اصول یہی ہے کہ وہ ہر پہلو کے اعتبار سے خوبصورت ہو. اگر کسی ایک بھی پہلو کے اعتبار سے وہ بدصورت ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کو حسین اور خوبصورت نہیں کہتا. تو اسی طریقے سے ایک حسن معنوی ہے. حسن معنوی دنیا نہیں، حسن معنوی اللہ کا دین ہے. جیسے دنیا حسن ظاہری ہے اور حسن صوری ہے، اس کے حسن کو ہر پہلو کے اعتبار سے تولا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک حسن معنوی ہے، یعنی ایک چھپا ہوا حسن ہے. بظاہر وہ صورت نظر نہیں آتا، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حسن عطا کر رکھا ہے وہ اس کے حسن کا اپنا ایک اصول ہے. اور وہ حسن معنوی کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے. اللہ کے دین کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حسن معنوی عطا کر رکھا ہے. وہ بھی اس وقت خوبصورت نظر آئے گا جب ہر اعتبار سے وہ خوبصورت ہوگا. اگر دین ایک اعتبار سے ایک شخص کا خوبصورت لیکن دوسرے اعتبار سے بدصورت ہے تو اس کو دیندار نہیں کہیں گے کہ یہ شخص کامل دیندار ہے یا حسن معنوی اس کو حاصل ہے، بلکہ یہ کہیں گے نمازی تو اچھا ہے لیکن روزے نہیں رکھتا ہے. روزے تو رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن حج فرض اس پہ ہو گیا، حج اس نے نہیں کیا. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اس کو حسن معنوی حاصل ہے، یعنی اللہ کے دین کے اندر یہ کامل ہے اور اس کا خوبصورت دین ہے. تو جیسے دنیاوی چیزوں کے اندر وہ اس چیز کو ایک ایک پہلو کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جو ہے وہ حسین اور خوبصورت ہے، بالکل اسی طریقے سے دین کے معاملے میں اس کے ہر پہلو کو دیکھا جاتا ہے. اگر کسی بھی ایک پہلو کے اعتبار سے وہ اگر خوبصورت نہیں اور وہ چیز اس کی دین کے معیار پر نہیں ہے تو کوئی بھی اس کو دیندار کہنے کو تیار نہیں ہے. اب یہ بات مسلم ہے کہ دنیا کی مادی خوبصورتی کے اندر بھی تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک قلب کو دیکھا جاتا ہے، دوسرے زبان کو دیکھا جاتا ہے اور تیسرا جوارے پورے بدن کو دیکھا جاتا ہے. مثلا ایک شخص ہے، اس کا بظاہر سراپا تو بڑا خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں بھی حسین، اس کی ہونٹ بھی حسین، اس کی ناک بھی حسین، اس کا پورا سراپا بڑا خوبصورت ہے، لیکن زبان کا بہت گندا ہے. زبان سے تعفن بکتا ہے، مغلظات بکتا ہے، زبان کا بڑا مکروہ ہے. جب بات کرتا ہے کہ دل کاٹ دیتا ہے تو کوئی بھی اس کے حسن اور خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوتا. وہ کہتا بڑا بیکار آدمی، اخلاق اتنے گندے، بات ایسی کرتا ہے کہ جیسا اللہ نے اس کا سراپا دیا بات اس لیول کی نہیں کرتا، بات گھٹیا کرتا. اور اگر بات بھی بڑی خوبصورت کرتا ہو، بظاہر سراپا بھی اس کا خوبصورت ہو، لیکن دل اس کا گندا ہے، دل میں مکر ہے، دل میں دھوکہ دہی ہے، دل کے اندر اس کے سارے تعفنات ہیں، دل کے اندر لوگوں سے کینہ اور بغض رکھتا ہے، لوگوں کو چیٹ کرتا ہے، تو لوگ یہی کہیں گے یار بظاہر دیکھو شکل مومنہ کرتوت کافرہ، شکل تو مومنوں جیسی ہے، بات کیسی میٹھی کرتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ میٹھی چھری ہے، یہ میٹھی چھری ہے. بظاہر کتنی میٹھی بات کرتا ہے، کتنا خوبصورت ہے، لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن بعد میں اسی کا گلا کاٹتا ہے. کیوں؟ کہ دل کا خبیث ہے، دل کا مکار ہے. تو معلوم ہے کہ مادی اور ظاہری دنیا کے اندر بھی حسن و جمال کی بنیادیں تین ہی نکلتی ہیں کہ اس کے اعمال قلب کیا ہیں، اس کے اعمال لسان کیا ہیں، اس کے اعمال جوارے کیا، ہاتھ پیر کے اعمال کیا ہیں. ان اعمال کی بنیاد پر اس کے ظاہری حسن کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب حسن معنوی کے معیار کو دیکھا جاتا ہے، حسن معنوی کے اندر بھی تین ہی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اس کے قلب کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے، اس کے زبان کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے، اس کے جوارے کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے. جب تینوں کی تینوں اعمال کے اعتبار سے وہ خوبصورت حسین ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خوبصورت حسین لکھا جاتا ہے. اعمال قلب یعنی دل کے اعمال، اور اسی اعمال لسان زبان کے اعمال، اعمال جوارے ہاتھ پیر کے اعمال. ظاہر کے قلب کے اعمال کیا ہیں؟ قلب کے اعمال خشوع و خضوع ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا شوق ہے. اللہ کا خوف اور شوق اس کے قلب کے اندر ہے. جب وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ کے خوف سے کرتا ہے یا اللہ کے شوق سے کرتا ہے. اس کے قلب کے اعمال اعلیٰ اور عمدہ ہے. زبان اس کی ایسی ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر رطب اللسان ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، لوگوں سے بھی بات کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، تو کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے رضا کے لیے جاری اور ساری رہتی ہے. تو اعمال زبان بھی اس کے بہت اعلیٰ ہیں.
کیونکہ اللہ کے ذکر میں رتب اللسان ہے، لوگوں سے بھی بات کرتا ہے تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی بنیاد پر کرتا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے لوگوں سے بغض رکھتا ہے، اس کا اپنے ذاتی اور نفسانی کوئی خواہشات نہیں ہوتی، گویا کہ زبان کے اعمال بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو گویا کہ قلب کے اندر خدا کا خوف اور شوق، اور زبان پر اللہ کا ذکر، اور اعمال جوارے، اور اعمال جوارے یعنی ہاتھ پیر سے اللہ کی عبادت، کبھی نماز میں گرا نظر آتا ہے، کبھی روزے کے اندر بھوکا نظر آتا ہے، کبھی زکاتیں بانٹتا نظر آتا ہے، کبھی لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے بیت اللہ کی طرف دوڑتا ہے، تو گویا کہ جسم و جان کے جو اعمال ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، اور اس کے اندر دوڑ دوڑ کے جاتا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، منادی پکارتا دوڑ کے جاتا ہے۔ رمضان کے روزے آتے ہیں تو بڑھ چڑھ کے جو بھوکا اور پیاسا اللہ کی رضا کے لیے رہتا ہے۔ زکاتوں کا وقت آتا ہے تو پائی پائی کا حساب کر کے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے۔ تو گویا کہ اعمال جوارے بھی اس کے بہت اعلیٰ عمدہ ہیں، تو گویا کہ اعمال قلب بھی اس کی اعلیٰ ہیں، اعمال زبان بھی اس کی اعلیٰ ہیں، اور اعمال جوارے بھی اس کی اعلیٰ ہیں۔ تینوں کی تینوں اعمال جب کہ اعلیٰ اور عمدہ جب چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ کامل مومن لکھا جاتا ہے، اور اس کو وہ عظمت اور شان ملتی ہے کہ آسمان کے فرشتے آ کر اس کو مصافحہ کرتے ہیں۔ تو دیکھا معلوم ہے کہ یہ تینوں کی تینوں اعمال کے اعتبار سے کامل ہونا ضروری ہے، لیکن اس کی بظاہر نماز اچھی ہے لیکن قلب کے اندر نفاق ہے۔ اب منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، بظاہر جہاد کی میں بھی شرکتیں کرتے تھے، اور زکاتیں دینے کی بھی پابند تھے، سارے ظاہری اعمال کر رہے ہیں، لیکن اندر کفر، اندر ایمان نہیں ہے، قلب ان کا گندا ہے، اور قلب کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے نہیں کہ اللہ ان کے قلب کو جھانک رہا ہے کہ اندر کفر بھر کے رسول اللہ کے ساتھ پھر رہے ہیں، اندر نفاق بھر کے رسول اللہ کے ساتھ پھر رہے ہیں، اور زبان سے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گویا کہ شہادتین بھی پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے فوراً اعلان کرتے نہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ان کے دل کو دیکھ رہا ہے، ان کے اس کلام سے میں اور آپ تو متاثر ہو رہے ہیں کہ دیکھو کلمہ ایمان پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو جھانکتے ہیں۔ تبھی تو ملائکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کل روز قیامت میں ملائکہ اعمال پیش کریں گے بعض لوگوں کے، یہ انہوں نے یہ عمل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے سارے کے سارے اعمال ان کی منفی کر کے پھینک دو، غارت کر دو۔ ملائکہ حیران ہوں گے، اے رب ذوالجلال، انہوں تو اتنے سینکڑوں نفلیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنی تسبیحات کیے ہیں، اتنے ذکر و اذکار کیے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو غارت کر دو؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ تم تو اس کے عمل کو دیکھتے تھے، میں اس کے قلب کو دیکھتا تھا، تمہاری نظر ان کے عمل پر تھی، میری نظر ان کے قلب پر تھی۔ یہ جو کچھ انہوں نے کیا، انہوں نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، انہوں نے اپنی ریا کے لیے کیا ہے۔ اگر میری رضا کے لیے کرتے تو ان کو اجر ملتا، انہوں نے تو کہ ریا کے لیے کیا تھا۔ تم نے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا، اتنی نفلیں پڑھی ہیں، تم نے عمل دیکھا، میں نے قلب دیکھا، اور قلب کے اندر ان کے لیے میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو بالکل اسی طریقے سے منافقین کے قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اس قلب کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شوق ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ لہذا زبان سے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تینوں اعتبار سے جب چیزیں مکمل ہوتی ہیں تو گویا کہ یہ کامل حسین یعنی حسن معنوی کے اعتبار سے خالص دیندار کہلاتا ہے۔ اور تبھی اللہ تبارک و تعالی حکم فرما دی ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے تمہارے اعمال قلب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے ہوں، تمہارے اعمال لسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے ہوں، اور تمہارے اعمال جوارے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے ہوں۔ جب تینوں کی تینوں اعمال اللہ کے رضا کے لیے ہوں گے اور اس کے اندر ریا کا کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، جب ان اعمال کو تم پیش کرو گے اب فی السلم کافہ، یعنی تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہو۔ لیکن اگر تم پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ظاہری اعمال تو بڑے اچھے ہیں لیکن زبان تمہاری بڑی بری ہے، نماز اچھی پڑھتے ہو لیکن لوگوں سے بات کرتے ہو تو ان کا کلیجہ کاٹ دیتے ہو، ان کو تکلیف پہنچاتے ہو، تمہارے پڑوسی تم سے تنگ ہیں، تمہاری زبان کے مغلظات سے سارا ماحول پریشان ہے، بظاہر بڑے نمازی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں محلے کے اندر ایک خاتون ہے، بڑی نمازی، بڑی اللہ والی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگی، کوئی نماز ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، ہر وقت خدا کی کلام کی تلاوت کرتی ہے، لیکن اس کی زبان اتنی یعنی بری ہے کہ پورے محلے والے پریشان ہیں، ایسی بات کرتی کہ آگ لگ جاتی ہے، لوگوں دل کاٹتی ہے، مغلظات بکتی ہے، ایسا گالم گلو سب و شتم کرتی ہے، پورا محلہ پریشان، بظاہر بڑی نمازی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ فی النار، وہ جہنم میں جائے گی، جہنم میں جائے گی، کیونکہ بظاہر دیکھو ساری عبادتیں موجود ہیں لیکن زبان اس کی بری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی بتا دیا کہ وہ جہنمی ہے۔ اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے جو بظاہر زیادہ عبادات نہیں کرتی، 5 وقت کی فرائض واجبات پورے کرتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی، گھر کا کام کاج کرتی ہے، لیکن پورے محلے والوں سے اس کے حسن و اخلاق ایسے ہیں، ہر آدمی اس کی بات سن کے خوش ہو جاتا ہے، بڑے حسن و اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، لیکن پہلی والی کے مقابلے میں عبادات و اذکار اس کے کوئی خاص نہیں ہیں، ہاں فرائض و واجبات پورے کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ اب دیکھیے ایک زبان کے اعمال کی بنیاد پر دیکھو اس کی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالی منہ پہ مارتی، تو معلوم ہے کہ زبان کے اعتبار سے بھی عمل عمدہ ہونا چاہیے، قلب کے اعتبار سے بھی عمل عمدہ ہونا چاہیے، اور جوارے کے اعتبار سے بھی عمل عمدہ ہو۔ جب تینوں کے اعتبار سے یہ کسوٹی مکمل ہوگی تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں اعمال بیان کی جو میں آیت تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ جو ایمان والے ہیں، یہ اہل ایمان کیا کرتے ہیں، یہ نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں، دوڑ کے نیکیاں کرتے ہیں، کوئی نیکی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ایک یہ وصف بیان کیا۔ دوسرا فرمایا کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ ہمیں پکارتے ہیں کبھی شوق سے کبھی خوف سے، کبھی شوق محبت میں آ کے ہمیں پکارتے ہیں، لا الہ کے نعرے لگاتے ہیں اور خدا کی تسبیحات کرتے ہیں، کبھی ہمارے خوف سے ہمیں پکارتے ہیں۔ یہ دوسرا وصف بیان کیا۔ اور تیسرا فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، فرمایا کہ یہ ہم سے ڈرتے ہیں، یہ خشوع و خضوع رکھتے ہیں، یہ ہم سے ڈرتے ہیں، گویا کہ ان کا قلب ہر وقت ہمارے خشوع و خضوع کے اندر جو تڑپتا رہتا ہے۔ تو یہ 3 وصف بیان کیے، اور تینوں کے تینوں اوصاف کے اندر اعمال لسان، اعمال قلب اور اعمال جوارح کو بیان کیا ہے۔ اب اس میں ترتیب پر اگر غور کریں، سب سے پہلے اعمال جوارح کو بیان کیا ہے کہ یہ خیرات یعنی نیکیوں میں دوڑ کے جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو دوڑ کے نماز کے لیے دوڑتے ہیں، روزے کا وقت ہوتا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے بھاگتے ہیں، زکاتوں کا وقت تو زکاتیں ادا کرتے ہیں، حج فرض ہو تو حج کی طرف جاتے ہیں، دیگر اخلاقیات اور خدمات کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس میں بڑھ کے جاتے ہیں۔ تو اعمال جوارح کو پہلے ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، پھر اعمال لسان کو ذکر فرمایا کہ ہمیں خوف سے اور شوق سے ہمیں پکارتے ہیں، کبھی دعا کی شکل میں، کبھی ہمارے ذکر کی شکل میں، تو ذکر و دعا کے اندر لگے رہتے ہیں تو ہمیں پکارتے ہیں، کبھی شوق سے کبھی خوف سے۔ تو اعمال لسان کو ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آخر میں اعمال قلب کو ذکر فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، فرمایا کہ یہ دل ان کے ہم سے ڈرتے ہیں، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ یہ گڑ گڑا کے ہمارے سامنے عمل کو پیش کرتے ہیں۔ اس کا آخر میں اعمال قلب کو ذکر کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اعمال قلب تو پہلے آنے چاہیے، پھر اعمال لسان آنے چاہیے، پھر اعمال جوارح آنے چاہیے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال جوارح کو پہلے ذکر کیا، جسم و جان کے اعمال کا تذکرہ پہلے کیا، پھر زبان کا کیا، پھر آخر میں قلب کا کیا۔ آخر اس ترتیب کو کیوں بدلا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسلوب کے اندر عجیب بات کا اشارہ کیا ہے۔ دیکھو ایک شخص کے دل میں نماز کی بڑی قدر و قیمت ہے کہ یہ نماز بہت عظیم عبادت ہے، بڑی عظمت والی عبادت ہے، سبحان اللہ، اللہ کو بڑی پسند ہے، اور زبان سے بھی کہتا ہے کہ یار نماز فرض ہے، نماز ہر مومن پر فرض ہے۔ یہ بھی تو قلب سے اس کی عظمت بھی رکھتا ہے، زبان سے اس کی عظمت اور فرضیت کو بیان بھی کرتا ہے، لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے، اس کو اجر ملے گا؟ اجر نہیں ملے گا۔ روزی کی عظمت دل میں رکھتا ہے، زبان سے اس کی فرضیت بھی بیان کرتا ہے، لیکن روزہ رکھتا نہیں ہے،
اجر ملے گا؟ نہیں۔ زکوٰۃ کی قدر و قیمت زبان دل میں رکھتا ہے اور زبان سے اس کی فرضیت کو بھی بیان کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو کیا اس کو اجر و ثواب ملے گا؟ کیا آخرت کے اندر وہ جواب دہی سے وہ چھوٹ جائے گا؟ نہیں۔ اسی طریقے حج کی عظمت دل میں رکھتا ہے اور زبان سے اس کی فرضیت کا بھی تذکرہ کرتا ہے، لیکن حج کرتا نہیں ہے، تو کیا حج کی فرض ساقط ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ساری کی ساری اجر و ثواب کی بنیاد تو اس کے عمل پر ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے عمل کو پہلے ذکر کیا۔ اور یہی وجہ کہ آج بہت سے لوگ کسی رکن اسلام کی اہمیت دل میں رکھتے ہیں، زبانوں سے لمبی لمبی تقریریں بھی کر دیں گے، لیکن عمل کا وقت آئے تو غائب، عمل کا وقت آئے تو غائب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اصل کرنے کا کام ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ذکر فرما دیا۔ لوگوں، اصل میں یہ عمل کرنے کی چیز ہے، جب یہ کرو گے اب تمہیں اجر ملے گا۔ زبان سے تقریریں اگر کرتے رہو گے اس کی کوئی اہمیت نہیں، دل میں اس کی عظمت اگر رکھو گے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں، جب تک عمل نہیں کرو گے اس وقت تو تمہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور آخرت میں جھوٹ اور حساب لگے گا ہی، عمل کا لگے گا، لیکن عمل کی بنیادیں یہ چیزیں ہوں گی۔ عمل کی بنیادیں اعمال لسان، اعمال قلب ہوں گے کہ دل کے اندر ایمان کامل ہے، ایمان کامل کے ساتھ اس عمل کی اہمیت اور عظمت ہے، اور خدا کا خشوع خضوع ہے، اور زبان سے اسی خدا کو پکار رہے ہیں۔ اب یہ جب عمل کرتا ہے تو ان دو بنیادوں کے اوپر جب تمہارا عمل کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول ہو جاتا ہے۔ اگر ان دو بنیادوں پہ تمہارا عمل کھڑا نہیں ہوگا، یہ گویا کہ ریل کی دو پٹڑیوں کے اوپر تمہاری عمل کی گاڑی اگر نہیں چلے گی تو پھر یہ منزل پہ نہیں پہنچے گی، کیونکہ تمہارے اندر قلب کے اندر خشوع نہیں ہے، زبان پہ خدا کی یاد نہیں ہے، اور عمل ان دونوں سے خالی ہے۔ اب نیرا عمل آپ نے کر لیا لیکن دل میں خدا کا خوف بھی نہیں، زبان سے خدا کو پکارتے بھی نہیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے اعمال کو ان کے منہ پہ مار دیا کہ منافقین جو بظاہر نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازوں کی کوئی بنیاد نہیں، کیونکہ اصل جو بنیاد تھی اس کے اوپر یہ کامل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تین چیزیں، لہذا آج ہر شخص ان تین چیزوں کو بنیاد کو دیکھے کہ ہمارے دل کے اندر خشوع خضوع خدا کا کتنا ہے، ہم خدا کو پکارتے کتنے ہیں، خدا کے ساتھ شوق محبت اور خوف کتنا ہے، اس کے بعد جب ہم عمل کرتے ہیں اب اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب عطا کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے اگر انسان سچی نیت سے ایک چیز کی نیت کرتا ہے اور سچی نیت سے ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے اور بظاہر وہ عمل نہیں کر پاتا، بظاہر اس کے اعمال نہیں پورے ہو پاتے، لیکن نیت سچی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت پر اس عمل کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے ملائکہ جب اعمال نامے پیش کریں گے، ایک شخص کے اعمال نامہ پیش کر کے سارے اعمال لکھوا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں اتنے تہجد بھی لکھ دو، اتنی تسبیحات بھی لکھ دو، اتنے نوافل بھی لکھ دو۔ تو ملائکہ حیران ہو کے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے اور رب ذوالجلال سے عرض کر کے یا رب ذوالجلال یہ کیا معاملہ ہے، اس نے یہ تو عمل کیے نہیں، ہم ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیں؟ فرمایا کہ ہاں لکھ دو۔ تو بڑے شش و پنج میں پڑ جائیں کہ اے رب ذوالجلال کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اصل میں بات یہ ہے کہ تمہاری نظر تو ان کے عمل پر تھی، انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا، چونکہ کیا نہیں لہذا تم نے لکھا نہیں۔ میری نظر ان کے قلب پر تھی، دل میں سچی نیت کر کے روز ہوتا تھا کہ میں تہجد میں اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، لیکن پھر تکاسل ویسے نہیں اٹھ پاتا تھا، فجر میں آنکھ کھلتی تھی، اس کی سچی نیت کو میں نے قبول کر کے اس کے لیے نام اعمال میں تہجد لکھ دیا۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قلب کی نیت کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ آپ نیت سچی کریں، سچی نیت کر لی اور اس کا اظہار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سچی نیت کی بنیاد پر عمل لکھ دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھوائیں گے اور ملائکہ سے کہیں گے ان کی دلوں کے اندر چھپی نیت تمہیں خبر نہیں ہوئی تھی، تو وہ نیت تک نہیں پہنچ سکے تھے، ان نیتوں کو میں دیکھ رہا تھا، لہٰذا اس نے اتنی نفلوں کی نیت کی تھی لیکن پوری نہیں کر پایا، اس نے اتنے نفلی روزوں کی نیت کی تھی لیکن پوری نہیں کر پایا، اتنی تسبیحات کی سچی نیت کی تھی لیکن پوری نہیں کر پایا، لیکن اس کی سچی نیت میرے یہاں قبول ہو گئی تھی، لہٰذا اس بنیاد پر ہم نے آج اس کا جو ثواب دے دیا۔ تبھی تو آپ جانتے ہیں دعوت تبلیغ میں، جیسے ابھی ماشاءاللہ یہ دعوت تبلیغ کی جماعت آئی ہوئی ہے، دعوت تبلیغ میں جانتے کیا فرماتے ہیں؟ بھائی نیت تو کر لو،
بھائی نیت کر لو سر روزے کی، نیت کر لو چلے کی، بھائی 4 مہینے کی نیت کرو، نیت تو سب کر رہے ہیں بھائی، ہاں جی سب نیت کر رہے ہیں، کیوں نیت کرواتے ہیں بزرگ؟ اللہ والے نیت اس لیے کرواتے ہیں، اس نیت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ جب آپ نے سچی نیت کر لی کہ یار چھٹیوں میں چلہ لگاؤں گا، سچی نیت کر لی، تو ہو سکتا ہے کل روزے قیامت میں، دنیا میں آپ نہیں کر پائے لیکن کل روزے قیامت میں جو حاضری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال میں چلہ لکھ دے، یہ میرے راستے میں چلے کے لیے نکلا تھا۔ ملائکہ کہیں گے یا رب ذوالجلال، یہ تو نکلا نہیں تھا۔ میں کہ نکلا تو نہیں تھا لیکن دل میں نیت اسے سچی کی تھی، ارادہ سچا کیا تھا، لہذا سچا ارادہ میرا قبول ہو گیا، اس لیے میں نے اس کا چلہ لکھ دیا۔ اس لیے نیت کی بڑی قیمت ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، آخر میں فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ وہ بنیاد ہے، اعمال جواری کی بنیاد یہ ہے، قلب اور زبان کی جو اعمال ہے اس کے اوپر یہ گاڑی چلتی ہے اعمال جوارے کی۔ آج ہر انسان جب جائزہ لے، وہ دیکھے کہ میرے اعمال قلب کیسے ہیں، میرے اعمال لسان کیسے ہیں، اعمال جوارے کیسے ہیں۔ جب ان اعمال کو لے کے چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کو کامل دیندار قرار دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو جب اللہ بھیجتے ہیں تو ان کو حسن صوری بھی دیتے ہیں، حسن معنوی بھی دیتے ہیں، کیونکہ صورتاً بھی انبیاء حسین خوبصورت ہوتے ہیں، اور حسن معنوی بھی دیتے ہیں، دین کے اندر بھی کامل ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ باقی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حسن صوری سب کو اعلیٰ دے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دعوت کا کام پھیلانا ہے، توحید کا پیغام پھیلانا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، لہذا ان کا ظاہری سراپا اتنا خوبصورت ہوتا ہے، ہر آدمی ان کے قریب آنے کو سعادت سمجھتا ہے۔ ان کے ظاہری حلیہ سے بھی کسی کو کسی قسم کا کوئی ناگواری و تنفر نہ ہو، لیکن اللہ ظاہری حسن میں نبی کو خوبصورت بناتے ہیں اور پھر حسن معنوی بھی دیتے ہیں، یعنی دین کے اندر اس قدر کمال اس کو عطا کرتے ہیں کہ ظاہری کمال اور باطنی کمال میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن باقی امت کے اندر حسن صوری بھی اللہ دیں، حسن معنوی بھی دیں، اس کا وعدہ نہیں ہے۔ ہاں حسن معنوی تو دینے کا وعدہ ہے کہ اگر جو جتنی محنت کرتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالی دین میں اس کو اتنی ترقی دیتا چلا جائے گا۔ لیکن ظاہری حسن اللہ تبارک و تعالی جیسا عطا کر دیا، ناک جیسی بنا دی، آنکھیں جیسی عطا کر دی، زبان جیسی دے دی، اسی طریقے سے پورے جسم و جان جیسا اللہ نے بنا دیا، تو گویا کہ سوری کی بنیاد پر سب کو خوبصورت بنائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن معنوی حسن پیدا کرنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں فضیلت کا مدار حسن صوری پر نہیں، حسن معنوی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضیلت کا مدار حسن معنوی پر ہے کہ دین کے اندر جتنا کامل ہوگا، تقوی میں جتنا اعلیٰ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ چونکہ فضیلت کا مدار حسن معنوی پر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن معنوی کا جو معاملہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ ہم جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی محنت کریں گے اتنی ترقی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تبھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص نفلیں پڑھ کے اتنا میرا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ایسا قرب آ جاتا۔ لیکن حسن صوری ضروری نہیں کہ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عطا کر دیں۔ ہاں بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی میراث میں اسی طرح حسن صوری بھی عطا کر دیتے ہیں، حسن معنوی بھی عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ وارث انبیاء کو دونوں طرح کے حصے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی لطف و عنایت، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن ہر ایک کو حسن صوری بھی دیں اور حسن معنوی بھی دیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں حسن صوری ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منشا کے مطابق عطا کرتے ہیں، لیکن حسن معنوی کی محنت کرنے کا سلیقہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ چنانچہ بلال حبشی کو دیکھیں، حبشہ کا غلام، موٹے ہونٹوں والا، کالے رنگ والا، پیلے دانتوں والا بلال حبشی، اور غریب حبشہ کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن معنوی اس کو ایسا عطا فرمایا، اللہ اکبر، ایسا حسن معنوی عطا فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، لوگوں سے خواب سنا کرتے تھے کہ لوگوں خواب سناؤ، لوگ خواب سناتے آپ تعبیر دیتے تھے،
اور آج آپ نے فرمایا کہ میں خواب سناتا ہوں، میں نے آج خواب دیکھا. سب متوجہ، یا رسول اللہ کیا خواب دیکھا؟ خواب میں نے یہ دیکھا کہ حضرت جبرائیل آئے ہیں اور مجھے آسمانوں پہ لے کے جنتوں کی میں سیر کر رہا ہوں. جنتوں میں اور جبرائیل چل رہے ہیں، لیکن میرے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے کہ آگے آگے بھی کچھ چل رہا ہے. میں نے جبرائیل صبح، جبرائیل میرے آگے چلنے کی کس کی آہٹ ہے؟ فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کے غلام بلال کے چلنے کی آہٹ. ایسے چل رہا ہے جیسے آقا کے آگے غلام چلتا ہے راستہ صاف کرنے کے لیے. کوئی غلام آ کے آگے چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا ہے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھا ہے، اور نماز کی جب اٹھا ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ اللہ کو اتنی اچھی لگی ہے، آسمان پر فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہا ہے کہ یہ وہ انسان تھا جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. دیکھو یہ راتوں کی نیندوں کو مجھ پر قربان کر کے میرے تہجد کے لیے تیاریاں کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو بلایا، بلال یہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ میں نے جنتوں میں اپنے آگے چلنے کی آہٹ سنی ہے؟ تو بلال سوچ میں پڑ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو بظاہر کوئی ایسا عمل یاد نہیں آ رہا، البتہ ایک عمل میں کیا کرتا ہوں. فرمایا کیا؟ کہتا وہ یہ کرتا ہوں کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں. وضو کے بعد تحیۃ الوضو 2 رکعت ضرور پڑھتا ہوں. پر یہ ایک میں عمل کرتا ہوں. رسول اللہ مسکرائے، فرمایا بلال تیری اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ جنتوں میں میرے آگے کے چل رہا ہے. اس کو تحیۃ الوضو دیکھو کتنا بڑا عمل کہ جب وضو کرے اور موقع ہو اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی انتہا ہے. بہت جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس عمل سے نصیب ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ بلال حبشی خود فرما رہے ہیں کہ میں تحیۃ الوضو کا اہتمام کرتا ہوں. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وجہ سے تجھے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. اب دیکھو بلال حبشی کا ظاہری سراپا آپ کے سامنے ہے، لیکن باطنی حسن معنوی ایسا عطا فرمایا کہ آسمانوں کی جنت اس کی منتظر نظر آتی. اور ادھر ابو لہب کو دیکھو. ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، سگا چچا ابو لہب. اور ابو لہب کا معنی شعلے کا باپ. اور اس کی کنیت اس لیے بنی، وہ اتنا خوبصورت حسین تھا کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح، آگ کے شعلے کی طرح بھڑکتا چمکتا تھا. اتنا خوبصورت، اتنا، اس کو ابو لہب کہتے ہیں. ظاہری حسن سوری دیکھو کیسا ہے، اللہ ہوگا نگاہیں ٹکتی نہیں ہیں. لیکن حسن معنوی کا عالم یہ ہے کہ کیا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہلاک ہو گیا ابو لہب اور ٹوٹ گئے اس کے دونوں ہاتھ اس کا ٹوٹ گیا اور وہ سارا کا سارا ہلاک ہو گیا. یعنی قرآن کریم میں اس کے لیے بددعا نازل ہوئی ہے، اس کے لیے لعنت نازل ہو رہی ہے، کیونکہ حسن معنوی اس کے پاس نہیں ہے. حسن سوری تو ہے، تو معلوم ہے حسن سوری آپ کی مسرت کا باعث تو ہے، لیکن آپ کی فضیلت کا باعث نہیں. آپ کی فضیلت کا مدار اللہ تبارک و تعالی حسن معنوی پر رکھا ہے. لہذا آج ہم حسن معنوی میں جتنی ترقی کرتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری فضیلت اتنی بڑھتی چلی جائے گی. اور وہ چیز اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دی. ہم نمازیں کس طرح پڑھتے ہیں، روزے کیسے رکھتے ہیں، زکاتیں کیسے دیتے ہیں، اخلاقیات ہمارے کیا ہیں، اطوار ہمارے کیا ہیں. بس اس کے اندر جس طرح محنت کرتے چلے جائیں گے اور اخلاق نبوت اپنے اندر پیدا کرتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں. وہ کانو، اور فرمایا کہ وہ یدعوننا رغبا ورہبا، کبھی شوق محبت میں ہمیں پکارتے، کبھی خوف سے پکارتے ہیں. یہ ان کی شان ہے. ظاہر ہے کہ انسان پر دونوں کیفیت ہوتی ہیں. کبھی شوق میں آ کے اللہ کی نعمت کو دیکھ کے ایسی اللہ سے محبت اور پیار ہوتا ہے کہ شوق محبت میں پکارتا ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے لوگوں اللہ سے محبت کیا کرو، اللہ سے محبت کیا کرو. اس لیے محبت کیا کرو، فرمایا کہ وہ تمہیں کھانے کے لیے غذا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ کھانا اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس بنیاد پر آپ کو محبت ہو جانی چاہیے. جیسے بچوں کو اپنی ماں سے محبت صرف کھانے کی بنیاد پر تو ہوتی ہے. ماں چھاتی اس کو دیتی، دودھ پلاتی ہے، وہی بچہ ٹکیلیاں کرتا ماں کے ساتھ. تو گویا کہ کھانا ایک اہمیت رکھتا ہے. فرمایا کہ یہ تمہیں غذا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، اس لیے اس سے محبت کرو. اور اس وجہ سے محبت کرو کہ ظاہر ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے محبت کرنے کا تمہیں بھی حکم دیتا ہے. فرمایا کہ اس وجہ سے تم اللہ سے محبت کرو. تو گویا کہ صبح شام ہم کھاتے ہیں، اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہے، ہم کپڑے سے عاری ہو سکتے ہیں، مکان نہ ہو، لیکن اگر کھانا پینا ہو تو آپ جی نہیں سکتے.
ہم ایک لنگی باندھ کے کھانا کھانا چاہتے ہیں، پوشاکیں نہیں ہیں کوئی بات نہیں، کھانا نہ چھوٹے، مکان نہیں کوئی بات نہیں، کھانا نہ چھوٹے، بیوی بچے نہیں کوئی بات نہیں، کھانا نہ چھوٹے۔ مطلب کھانا ایک ایسی بڑی بنیاد ہے کہ کھانے کے بغیر انسان کی جسم و جان باقی نہیں رہتی۔ اور اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے اپنے کھانے کو دیکھے، کھانے کو دیکھے۔ تو سواریوں کے کھانے کو دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر آسمان کی بلندیاں نہیں دیکھتا، زمین کی وسعتیں نہیں دیکھتا، فضاؤں کا وقار نہیں دیکھتا، پہاڑوں کا سکون نہیں دیکھتا، کہ ان کو دیکھ کے سوچی یار ایسا وسیع آسمان کس نے بنایا، یا کوئی بنانے والا ہے، تو خدا تک پہنچے گا یا نہیں؟ زمین کی وسعتوں کو دیکھے گا، پہاڑوں کا وقار دیکھے گا، فضاؤں کی ہیبتیں دیکھے گا، اور لہلہاتے کھیتوں کو دیکھے گا، سوچے گا یار کوئی بنانے والا ہے، میں نے تو نہیں بنایا، کسی اور نے تو نہیں بنایا، سائنس ٹیکنالوجی نے تو نہیں بنایا، یہ تو پہلے سے بنا کوئی بنانے والا ہے۔ یہ سوال اٹھے گا تو خود بخود خدا تک پہنچے گا۔ اور ظاہر ہے اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تم اپنی بد فطرتی کی وجہ سے آسمانوں کی بلندیوں کو نہ دیکھو، زمین کی وسعت کو نہ دیکھو، لیکن کھانا ایک ایسی چیز ہے، کوئی بھی کھانا کھاتا تو سب سے اس کو دیکھتا ضرور ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں۔ پیالے میں کھانا موجود، اس کو اٹھا کے دیکھتا ضرور کہ کیا کھا رہا ہوں۔ تو جب تم کھانے کو دیکھو تو سوچو ایک منٹ کے لیے یہ ایک لقمہ جو تم کھا رہے ہو لقمہ بنا کیسے ہے؟ بظاہر ایک لقمہ اٹھایا کھا لیا، لیکن آپ ایک لقمے پہ غور کرو، یار اس کے اندر کیا نمک ہے، اس میں مرچ ہے، اس میں مسالے ہیں، اس میں گوشت ہے، اس میں سبزی ہے، اس میں پانی ہے، کیا کچھ ہے۔ اب اتنا کچھ ایک لقمے کے اندر، اور یہ سارا کیسے بنا؟ نمک کیسے بنے تھے، مسالے کیسے بنے تھے، سبزیاں کیسے اگی تھیں، پانی کیسے اکٹھے کیے گئے تھے، پھر یہ پکا، پھر آگ کیسے بنی تھی، چولہے کیسے جلے تھے۔ یہ پورا ایک نظام قدرت کو آپ غور کرو کہ سوچو کہ یار اتنا بڑا نظام قدرت اس ایک لقمہ بنانے کے اندر کار فرما ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے کہ ایک لقمہ اتنی محنت کے بعد بننے کے بعد میرے ہاتھ میں آیا، میرے منہ میں ڈالا اور میری داڑھ بھی گیلی نہیں ہوئی، ابھی اور کھانا چاہتا ہوں۔ ایک لقمے پر اتنی نعمتیں اللہ نے جمع کر دی ہیں، اور 2 روٹیاں کھا کر کیا عالم ہوگا۔ اسے اللہ کہتے کھانے پر غور کرو کہ خدا کو پالو گے۔ کہا کہ یہ لقمہ ایسے بننے والا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عنایت ہے کہ جسے بنا۔ اور پھر مزے کی بات، اور یہ کھانا ایک لقمہ جو بنا، اس کے اندر جتنے جو غذا کی جو اجزاء کہاں سے آئے، نمک کہاں سے آیا، پانی کہاں سے آیا، سبزی کہاں سے آئی، مسالے کہاں سے آئے۔ آج آپ مسالے، شان کے مسالے پاکستان کے یہاں پہ، اور اس کھانا بنا رہے ہیں، مسالے وہاں بنے، اور وہ کہاں کھیتوں میں اگے، پوری کائنات کے اندر کہاں کا پورا نظام پھیلا ہوا ہے۔ وہ پھیلے ہوئے نظام کو سمیٹ کے اللہ نے ایک لقمے بند کر کے تمہیں دے دیا، تب اللہ کہتے ہیں اپنے کھانے کو دیکھو گے تو خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ اور جبکہ ہم اس پر غور بھی نہیں کرتے کہ یار یہ ایک لقمہ، کہتے ابھی تو داڑھ بھی گیلی نہیں ہوئی، اور لو یار، جب تک 4 روٹیاں 3 ڈونگوں کی جان نہ لیں گے، 2 پلیٹیں بریانی کے اندر نہیں اتاریں گے، اس وقت تک سکون نہیں آئے گا۔ اس پورے کا اگر غور کیا جائے تو کیا انسان خدا تک پہنچ جائے گا کہ یار یہ بریانی کیسے تیار ہوئی، پورا کارخانہ کائنات اور دنیا کے کن کن خطوں سے چیزیں آئی ہیں اور یہاں جمع ہوئی ہیں، اور جمع ہونے کے بعد میں نے کھایا۔ اور آج میں امریکہ کے اندر بیٹھا ہوں، اس امریکہ کے اندر جو میرے جسم و جان وجود ہے، یہ بنا کیسے ہے؟ کہیں پاکستان میں پیدا ہوا، بنگلہ دیش میں پیدا ہوا، انڈیا میں پیدا ہوا، افریقہ میں پیدا ہوا، آج یہاں بیٹھو اور یہ جسم و جان کیا امریکہ سے بنا؟ نہیں، وہاں پاکستان میں جب تھا وہاں مسالے کہاں سے آئے تھے، وہاں پانی کہاں سے آیا تھا، وہاں جسم و جان کی چیزیں کہاں سے آئی تھی، پوری کائنات کی چیزیں اکٹھی کر کے آپ کا جسم و جان پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بنا، اور آج امریکہ کے اندر اسی جسم و جان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اسی پاکستان کے مسالے یہاں آ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کھانے پر غور کرو گے تو فرمایا مجھ تک پہنچ جاؤ گے، تمہیں مجھے پانا آسان ہو جائے کہ واقعی خدا ہی ہے کہ جسے سارے کمالات دکھا رکھے۔ اس لیے فرمایا کہ اعمال قلب، اعمال لسان اور اعمال جوارح، تینوں کی تینوں اعمال آپ کے جب تک کامل نہیں ہوں گے اس وقت تک فرمایا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامل نہیں لکھے جا سکتے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا جو تقاضا وہ پورا نہیں ہو سکتا جب تمہاری زبان بھی عمدہ ہوگی، اس میں اللہ کا ذکر اور یاد ہوگی، تمہارا قلب بھی عمدہ ہوگا، خدا کا ڈر اور خوف ہوگا، اور تمہارے اعمال جوارح بھی سنت کے مطابق ہوں گے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کو قبولیت ملے گی۔ اس سے ہر شخص کو یہی جائزہ لینا ہے اس وقت میری کیفیت، میرے اعمال قلب، میرے اعمال لسان اور اعمال جوارح کیسے ہیں۔ جب ان سب کو دیکھے گا، ہر پہلو کے اعتبار سے چیزیں خوبصورت ہیں، تو پھر امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انشاءاللہ بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.